نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا کہ جب کال کوٹڑی میں لگا واحد زرد بلب روشن ہوا۔ چلو مدام، تمہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل کی سخت اور کافی حد تک مردانہ آواز نے فرش پر بکھری پڑی حجاب کو مخاطب کیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ تب تک قفس کا دروازہ کھول چکی تھی۔ اس کی پوزیشن میں ذرا بھر فرق نہ آیا، وہ پتھر کی مورت بنی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ سنا نہیں تم نے؟ اٹھو اور باہر نکلو، وہ غصے سے کہتی آ کر اس کے سر پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا اس کا پرس تقریباً اس کے منہ پر دے مارا تھا، جس میں موجود کوئی وزنی شے حجاب کے چہرے پر بری طرح لگی تھی۔ پہلے تحریم کا وہ تماشا، پھر اس لڑکے کا گن لے کر اس کے پیچھے پڑنا، کانسٹیبل کے زہریلے سوال، رکشے والے کی الزام تراشیاں، اور اب یہ پڑنے والا ضرب تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ تمام تر آنسو بھلاتے ہوئے اس کے اندر ابال سا اٹھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوتی اس بھاری بھرکم کانسٹیبل کے مقابل آئی اور دائیں ہاتھ کا الٹا تھپڑ بھرپور انداز میں اس کے منہ پر دے مارا۔ اس شدت سے مارے جانے پر پہلوان جیسا سراپا ہونے کے باوجود بھی وہ عورت لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی۔ خبردار جو پھر مجھ سے اس طریقے سے پیش آئی تم، وہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ اسے گلے میں خراشیں پڑتی محسوس ہوئیں۔ وہ عورت اس کے جارحانہ انداز پر اس قدر حیران تھی کہ لمحہ بھر کے لیے کوئی رد عمل تک نہ دے سکی۔ اپنے رخسار پر پھیلے آنسو رگڑتے ہوئے اس نے نیچے پڑا پرس اٹھا کر کندھے پر لٹکایا اور باہر نکلنے کو آگے بڑھی۔ ابھی دروازے سے قدم نکالنے ہی والی تھی کہ اچانک اس موٹی عورت نے آگے بڑھ کر بڑی بے رحمی سے اس کا گلا دبوچ لیا۔ تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس دھان پان سے وجود کو سلاخوں کی دیوار سے لگاتے ہوئے وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ حجاب کا دم گھٹنے لگا تھا اس کی وحشیانہ گرفت سے، مگر جانے اس پل اسے کیا سوجا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے اپنے پیچھے موجود سلاخیں سختی سے پکڑ کر اس نے خود کو کسی بھی مزاحمت سے روک لیا تھا۔ لگتا تھا جیسے وہ اپنا بچاؤ ہی نہیں کرنا چاہتی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر؟ وہ اپنے ہاتھوں کا پھندا اس کے گلے پر تنگ سے تنگ تر کرتی جا رہی تھی۔ حجاب نے پلکیں زور سے میچ لی تھی، شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، سلاخوں پہ موجود اس کے ہاتھ برف کے سل کی مانند سخت ہو گئے تھے، ذہن کے پردے پر اس کے پیاروں کے چہرے ابھر ابھر کر مٹ رہے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے اس کا انت نزدیک آ پہنچا ہے۔ بند آنکھ کے کنارے سے پانی کا قطرہ بہہ نکلا تھا۔ قریب تھا کہ وہ عورت اس کی چند بچی ہوئی سانسیں بھی لے لیتی کہ اچانک اس کی گرفت نے حجاب کو آزاد کر دیا تھا، جس سے وہ بے دم سی ہو کر زمین پر بیٹھنے کے سے انداز میں گر پڑی۔ بے ہنگم سانسوں کے درمیان اس کی دھندلی نگاہوں نے سامنے عجیب سا منظر دیکھا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل کے پاؤں فرش سے 2-3 انچ اوپر ہوا میں معلق تھے۔ اس کی نظریں اس کے پیروں سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے تک پہنچی تو اس کی مدھم پڑتی سانسیں ایک دم سے آزاد ہوئی تھی، آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ وہ عورت دیوار سے لگی بری طرح مچل رہی تھی، اس کی گردن سامنے کھڑے شخص نے گرفت میں کر رکھی تھی۔ حجاب اسے نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ نہیں، ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر گلے سے نہ تو آواز نکل رہی تھی اور نہ سانسیں اعتدال پر آ رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کو روک نہیں سکتی تھی۔ بہت دیر بعد جب اس شخص نے اس کی گردن پر سے گرفت ڈھیلی کی تو وہ عورت کپڑے کی گڑیا بن کر زمین پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر حجاب کی دھڑکنیں ساکت ہو گئیں، وہ ہوش گنواتی چلی گئی تھی۔ کیا یہ مر گئی ہے؟ نظام تیز قدموں سے چلتا ہوا کال کوٹڑی میں پہنچا تھا۔ اس ہٹے کٹے آدمی نے آواز پر مڑ کر اپنے مالک کو دیکھا، جس کے پیچھے پیچھے 2 عورتیں اور ایک آدمی چلتے آ رہے تھے۔ یس باس۔ نظام کے سامنے پہنچ کر اس لمبے قد اور بھاری جسامت والے انسان نے مؤدب ہو کر ہاتھ پشت پر باندھ لیے۔ حجاب پر اس کی نظر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی جانب آیا، پھر اس کی نبض چیک کی جو بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ تھینک گاڈ، ہری اپ، اٹھاؤ اسے اور لے چلو۔ اٹھ کر اس نے ان 2 عورتوں کو حکم دیا جو بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ میں ملبوس شاید انہی کی ٹیم ممبرز تھی۔ حکم ملنے پر وہ فوراً آگے بڑھیں اور حجاب کو مل کر اٹھاتے ہوئے باہر لے گئیں۔ پھر وہ اس لیڈی کانسٹیبل کی لاش کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی لاش لے جا کر کسی خفیہ جگہ پر تلف کر دو۔ اپنے ساتھ آئے آدمی کو حکم دیا۔ یس باس۔ وہ خاصا طاقتور شخص تھا، تبھی اس نے اس عورت کی لاش بآسانی اٹھا لی اور باہر نکال لے گیا۔ اس عورت سے متعلق یہ خبر پھیلاؤ کہ آن ڈیوٹی دوسرے اہلکار سے جھڑپ کے دوران اسے گولی لگ گئی، جس سے یہ ماری گئی۔ اس کے لیے ایک فرضی پولیس اہلکار منتخب کر کے اسے زخمی کروا دو۔ یوں لگنا چاہیے کہ جھڑپ میں وہ بھی زخمی ہوا تھا۔ اور ہاں، میڈیا کے کانوں تک یہ خبر ضرور پہنچنی چاہیے، مگر اس سے بھی پہلے یہاں سے ہاتھا پائی کے سارے نشانات مٹا دو۔ یہ ساری باتیں اس تھانے میں ڈیوٹی پہ مامور دیگر افسران ہرگز نہ جاننے پائیں۔ اپنے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے آدمی کو اس نے تفصیل سے سمجھایا تھا۔ ڈونٹ وری کنگ پن، میں سنبھال لوں گا، اس نے بھرپور تسلی دی۔ وہ نظام کے سب سے زیادہ قابل اعتماد اور قریبی آدمیوں میں سے ایک تھا، جبھی تو واقف تھا کہ نظام اصل میں باس نہیں بلکہ کنگ پن ہے، یعنی ایک ایسا انسان جو کسی کی بادشاہت یا کسی ادارے کو چلانے کے لیے خاصا اہم کردار رکھتا ہے۔ البتہ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے اسے باس ہی بلایا کرتا تھا۔ بہت اچھے، یہاں سب سنبھالنے کے بعد تم اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ جانا، میں تمام تفصیلات سننے کے لیے تمہیں وہیں ملوں گا۔ اس کا شانہ تھپک کر یہ کہنے کے بعد وہ بھی وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے حجاب کو جلد از جلد محفوظ کرنے کے بعد اس کے گھر پہنچانا تھا، ورنہ عکس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ کیا کر گزرتا۔
तारिक कोठरी से निकलकर वो एक कोने में खड़ी मिनी बस की जानिब बढ़ा। उसे आते देखकर निज़ाम ने तेज़ी से उसके लिए दरवाज़ा वाक किया। वो चुपचाप अंदर सवार हो गया, मगर बस वहीं रुकी रही। उस वक्त सिर्फ वो दोनों ही अंदर मौजूद थे और निज़ाम की गोद में लैपटॉप खुला पड़ा था। अलबत्ता उसकी नज़रें अक्स पर ही जमी थीं। बड़ी मासूम बनती है ये तो, कहती है उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। कोट उतारते हुए वो तंज़िया अंदाज में बोला। हो सकता है वो सही हो। ना चाहते हुए भी उसने लब कुशाई की। अक्स के लब अजीब सी मुस्कुराहट में ढल गए। हाँ वाकई अपनी शामें किसी गैर शख्स की संगत में गुजारना कुछ इतना गलत भी नहीं है। इस हिसाब से तो बिल्कुल सही किया उसने। उसके अंदाज से साफ तहकीर झलक रही थी। यार तुम अब एक मशरकी मर्द की मानंद बिहेव कर रहे हो। निज़ाम ने उसे टोका था, जिस पर उसकी गहरी निगाहों ने लम्हा भर के लिए उसे देखा और फिर झपट कर सामने बैठी दोस्त का गिरबान पकड़ लिया। अपनी हद में रहो, धीमी आवाज़ में वो गुर्राया था। अंधेरे के बायस उसकी आंखें मज़ीद पुरस्रार और तारीक महसूस हुई थीं। ओके ओके, कूल डाउन प्लीज़, जस्ट कूल डाउन। आई एम वेरी सॉरी, गुस्सा मत करना। दोनों हाथ उठाकर घुटी घुटी सी आवाज़ में वो फ़ौरन माज़रत करने लगा था। अक्स ने कुछ लम्हे यूं ही उसे जकड़े रखा, फिर झटके से उसका गिरबान छोड़ दिया और ख़ुद सीट की पुश्त से लग गया। क्या तुम ठीक हो? अपनी फ़िक्र भूल कर वो लैपटॉप एक तरफ रखते हुए जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा था। अंधेरा होने की वजह से ठीक से समझ नहीं आती थी कि उसकी क्या कैफियत है। ठीक हूँ मैं। काफ़ी देर बाद उसकी सर्द आवाज़ सुनाई दी थी। निज़ाम ने शुक्र अदा करते हुए वापस अपनी जगह संभाल ली। तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर चलते कैमरे की लाइव फुटेज पर पड़ी। ओह नो! वो शॉक्ड रह गया। उसकी इस परेशान आवाज़ पर वो भी चौंक उठा। इससे कबल के वो कुछ पूछता, निज़ाम नीचे उतरकर फासले पर खड़ी गाड़ी की तरफ भागा था। उसने झुककर लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। निज़ाम की तरह लहजा भर को वो भी ठिठका था। शीशे के पार मौजूद हिजाब उमर के सामने कोई औरत खड़ी बुरी तरह उसका गला घोंट रही थी। जाने क्यों उसके अंदर अजीब सी सरशारी उतरने लगी थी। वो थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करने लगा था, लेकिन फिर उसकी नज़र हिजाब के हाथों तक गई, जिनसे उसने सलाखें सख्ती से थाम रखी थीं। तब तक निज़ाम का भेजा गया आदमी भी वहाँ पहुँचकर उसे बचाने में कामयाब हो गया था। उसने उस औरत के सामने अपना दिफा क्यों नहीं किया? तो क्या वो वाकई मौत चाहती थी? अक्स को पहले तो हैरत हुई, फिर शदीद नागवारी अपने अंदर फैलती महसूस हुई थी। तो यानी वो उससे निजात चाहती थी, जिसके लिए वो बाआसानी खुद को मौत के हवाले तक करने को तैयार हो गई थी। जो तुम चाहती हो वो आज़ादी अब तो तुम्हें हरगिज़ भी नहीं मिलेगी। तसव्वुर में उसे मुखातिब करते हुए उसने ठक से लैपटॉप बंद किया था। थोड़ी देर बाद जब निज़ाम वापस आया तो वो उसे वहाँ ना पाकर मुतफक्किर हो गया। अब ये कहाँ गया होगा? रात के करीबन 11 बज रहे थे। चाय होटल के बाहर कुर्सी डाले वो और हदीद साथ बैठे थे। उन दोनों भाइयों के अलावा हदीद के 3 यूनिवर्सिटी के दोस्त भी वहाँ मौजूद थे, जिनका हुलिया अजहद शरीफाना हो रखा था। लगता था जैसे हदीद की खास हिदायत पर ही वो यूं बनकर आए थे। वजह यही थी कि उसने अपने भाई की आमद से मुतल्लिक उन्हें पहले ही से आगाह कर दिया था। क्या यही वो भाई हैं? वो इशारों को नयों में उससे पूछ रहे थे। आरिज़ निगाहें झुकाए अपने सामने पड़ा चाय का कप उठा रहा था। पागल है क्या? बड़े भाई हैं मेरे, हदीद ने झाड़ पिलाने वाले अंदाज में कहा। नक्लो हरकत खासे पुरस्रार से थे। ओह, मुझे लगा कि शायद वो आ गए हैं। वैसे मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक़ था यार। उनमें से एक की ये कहते हुए आवाज़ ज़रा ऊंची हुई थी, जिस पर हदीद ने घूरा भी, मगर आरिज़ तब तक मुतवज्जा हो चुका था। ये क्या बातें चल रही हैं? कुछ हमें भी बताएंगे आप लोग? उनकी बड़बड़ाहट नोट करते हुए वो गोया हुआ था। कुछ नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं। ये लोग तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे आपके काम से मुतल्लिक। हदीद ने फौरी वजाहत दी थी, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। बस इतनी सी बात? ये तो तुम लोग मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते थे। खैर, इटली में मेरा एक रेस्टोरेंट है जिसके 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं वहाँ के शहरों में। कप लबों से लगाते हुए वो मुतमईन सा बता रहा था। यानी आप शेफ़ हैं? एक ने हैरानगी से पूछा। आरिज़ ने इस बात में सर हिलाया। कह सकते हैं। कमाल है आरिज़ भाई, आपकी शख्सियत देखकर तो लगा शायद मॉडलिंग या फोटोग्राफी वगैरह करते होंगे। दूसरे दोस्त ने साफ लफ्ज़ों में राय दी थी, जिस पर दोनों भाइयों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ठीक कहा तुमने कबीर, भाई को किसी ज़माने में फ़ोटोग्राफी का शौक़ वाकई हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। हदीद ने उन तीनों की मालूमात में इजाफा किया। वैसे आरिज़ भाई, इटली जाना तो मेरा भी ख्वाब है। वहाँ की माफिया से मुतल्लिक काफ़ी दिलचस्प कहानियाँ सुन रखी हैं। क्या वो सब हकीकत हैं? साद ने बिला तरद्दुद अपनी ख्वाहिश बताई थी, और उसका सवाल सुनकर जहाँ हदीद ने उसे तेज़ निगाह से घूरा था, वहीं वो ठहर कर उसे देखने लगा। फिर देखते देखते हंस पड़ा। बच्चे, तुम्हें ये माफिया से लगाव क्यों कर हो गया? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब हकीकत में किस्से कहानियों या फिर फिल्मों जैसा दिलचस्प होता होगा? वो खोजती निगाहों से उसे देखता हुआ सवाल कर रहा था। उसके यूं पूछने पर बड़ी गंभीर सी खामोशी छा गई थी माहौल पर। खैर, अगर फिल्मों जैसा होता भी हो तो अब नहीं है। हाँ, एक ज़माना था जो इटली में माफिया का हुआ करता था, लेकिन अब दौर बदल चुका है। वहाँ की आवाम और हुकूमत बाशऊर और ख़ुद मुख्तार हो गई है। ऐसे में माफिया को पनाह कहाँ मिल सकती है उधर। इसलिए आजकल के हिसाब से तो ये सब सिर्फ किस्से कहानियाँ ही हो सकती हैं, जिनकी हकीकत कम अज़ कम मैं तो नहीं तस्लीम करता।
تفصیلی جواب دے کر اس نے ایک مرتبہ پھر چائے کا سپ لیا۔ تب تک حدید کا ہاتھ میز پھلانگ کر سعد کے سر پر پڑ چکا تھا، جیسے کہہ رہا ہو خبردار جو بھائی کو اب کچھ بتایا۔ سعد نے جزبوز ہو کر اسے دیکھا اور پھر کوئی سوال کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن بھائی یہ حدید تو… اس سے پہلے ہی کبیر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کے باقی ماندہ الفاظ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ عارض نے چونک کر انہیں دیکھا۔ حدید تو کیا؟ ان سب کی آکورڈ مسکراہٹ دیکھ کر وہ الجھن زدہ سا ہو گیا۔ سعد کے منہ سے کبیر کا ہاتھ پہلے ہی ہٹ چکا تھا، البتہ ان سب نے اشاروں ہی میں اسے خاموش رہنے کی سخت تلقین کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی حدید نے اس منہ پھٹ کو وہاں سے لے جانے کا بھی اشارہ دیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، دراصل گھر سے میسج آیا تھا، اس لیے ہم چلتے ہیں۔ ایک ہی گھونٹ میں کپ خالی کر کے کبیر اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہڑبڑاہٹ میں اس نے سعد کو بھی کھینچ لیا۔ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میں بعد میں آ جاؤں گا نا، سعد نے احتجاج کیا۔ عارض آنکھیں کھولے حیرت سے ان کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیسے؟ میں بائک لے کر جا رہا ہوں تو تمہیں بھی ساتھ ہی آنا ہوگا، ورنہ پھر تایا ابا کو کہتا ہوں، وہ تجھے لینے آئیں گے بعد میں۔ آخری دھمکی بھرا جملہ اس نے سعد کے کان میں کہا تھا، جس پر وہ تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ ہاں بالکل، چلنا چاہیے اب، وہ فوراً شرافت دکھاتا ہوا بولا۔ رکو میں بھی چلتا ہوں، لفٹ دے دینا ذرا آگے تک۔ تیسرا دوست بھی اٹھ کھڑا ہوا، اسے شاید دونوں بھائیوں کے درمیان اپنا آپ ایکسٹرا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جاؤ تم لوگ، عارض نے مسکراہٹ اچھالتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ لوگ بھی الوداعی کلمات کہہ کر نکل گئے تھے۔ حدید کیا کچھ ایسا ہے جو تم نے مجھے نہیں بتایا ہو؟ ان کے جاتے ہی اب اس کی توپوں کا رخ بھائی کی طرف ہو گیا۔ نہیں بھائی، میں بھلا آپ سے کچھ چھپاؤں گا کیا؟ یہ لوگ تو بس ایسے ہی کچھ بھی بکتے ہیں، وہ بوکھلاہٹ پر قابو پاتا ہوا عام سے انداز میں بولا۔ عارض کی نگاہوں نے کچھ لمحے یوں ہی اس کا چہرہ جانچا، پھر جیسے مطمئن ہو گیا۔ تم نے اس دن مجھے دادی کو انکار کرنے کیوں نہیں دیا؟ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ آخری بار اپنی شادی کو لے کر ہوئی لمبی چوڑی گفتگو وہ بھولا نہیں تھا، جب دادی نے جذباتی کر کے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنا گھر بسائے گا۔ اچھا اس دن، وہ دراصل بھائی دادی بہت بیمار ہیں، انہوں نے آپ کو بتانے سے ہم سب کو منع کر دیا تھا، مگر جب آپ انہیں انکار کرنے لگے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے سوچا کہ آپ کو بتا کر انکار کا ارادہ ترک کرنے کو کہہ دوں۔ وہ بتاتے ہوئے اداس سا ہو گیا تھا۔ عارض کے اندر بھی سناٹے اترنے لگے تھے۔ گو وہ زیادہ تر ان کے ساتھ نہیں رہا تھا، مگر جتنی مرتبہ بھی اس کا پاکستان آنا ہوا تھا تب ماں کے علاوہ شفقت اسے بس دادی سے ہی ملی تھی۔ کمال صاحب تو خود اس سے کم ہی ملتے تھے، البتہ سارا بیگم کو وہ بہت عزیز رہا تھا۔ جب تک وہ حیات تھیں تب تک عارض کو اپنے پاس روکے رکھا تھا، شاید وہ بھی کم عمر لکھوا کر آئی تھیں، تبھی ان کے انتقال کے 2 ماہ بعد ہی وہ واپس دیار غیر چلا گیا تھا۔ کیا آپ دادی سے کیا ہوا وعدہ واقعی پورا کر پائیں گے بھائی؟ ماضی میں ڈوبے اس کے ذہن کو حدید کے سوال نے حال میں لا پٹخا تھا۔ کیا سب جانتے بوجھتے بھی اب میں ان سے وعدہ خلافی کا متحمل ہو سکتا ہوں؟ اس نے اپنا جواب سوال کی صورت دیا تھا۔ حدید یہ سن کر اداسی سے مسکرایا، گویا دادی سمیت اس کے من کی مراد بھی بر آئی تھی، وہ بھی تو اپنے بھائی کو آباد دیکھنا چاہتا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ بس چاند سی بھابھی کو ساتھ لیے جلد ہی ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے رہنے آ جائیں۔ ماحول کی اداسی دور کرنے کو وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ میرے بھائی کی خواہش میں رد کر سکتا ہوں بھلا؟ بہت جلد میں سب وائنڈ اپ کر کے تم لوگوں کے پاس آؤں گا۔ اس کا شانہ تھپکتے ہوئے وہ دلکش مسکراہٹ سمیت کہہ رہا تھا، اور حدید کا چہرہ یہ سن کر کھل اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا عارض کبھی اپنی کہی ہوئی بات سے انحراف نہیں کرے گا، اسی لیے وہ کافی پر یقین تھا کہ اس کا بھائی ان کے پاس ضرور لوٹے گا۔ بے خبری واقعی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جس میں رہ کر انسان مستقبل کے حادثوں اور اذیتوں سے کچھ وقت کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حجاب، مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں بہت کمزور ماں ثابت ہوئی ہوں تمہارے لیے۔ عالیہ بیڈ پر بے سدھ پڑی بیٹی کے سرہانے موجود کہہ رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں ہے، آپ کو فی الحال نہیں سن سکتی۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا نظام ترہم زدہ سا ان کی جانب تکتا کہہ رہا تھا، ابھی وہی تو اسے ضروری ٹریٹمنٹ دینے کے بعد گھر لے کر آیا تھا۔ میری بچی کن درندوں کے بیچ جا پھنسی ہے۔ اس کے نازک گلے پہ پڑی ناخنوں کی خراشیں دیکھ کر ان کا دل خون ہوا تھا۔ یہ سب حادثاتی طور پر پیش آیا تھا، یقین کیجیے ہمیں اس سب کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوئی۔ ان کو متوجہ نہ پا کر بھی وہ صفائی دے رہا تھا، اسے شاید یہ گوارا نہ تھا کہ عکس کے لیے وہ کچھ برا کہتی۔ تم اپنا منہ بند رکھو، کیا میں نہیں جانتی کہ اس سب کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ تم بھی تو ایک کٹ پتلی ہی ہو اس کے لیے۔ ابھی میری بیٹی یہاں سے گئی بھی نہیں اور اس حال کو پہنچا دیا اس نے اسے۔ ان کی آواز میں تکلیف نمایاں تھی۔ نظام لب بھینچے سر جھکا گیا۔ کیا ہوا خالہ امی؟ نوشین جو ابھی اندر آئی تھی ماحول میں تناؤ کی کیفیت محسوس کر کے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نظام نے اس کے وجود کو یہاں لانے کے بعد یہی بتایا تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی سے آ ٹکرائی تھی، تبھی وہ اسے اسپتال لے جانے کے بعد گھر لے آیا تھا۔ لیکن اگر ایسا تھا تو پھر کیوں عالیہ بیگم شکریہ کہنے کے بجائے اس پر برس رہی تھیں؟ اور تو اور اتنے بڑے شہر میں حجاب محض اسی کی گاڑی سے کیوں ٹکرائی تھی؟ نوشین بھی اب اس سے متعلق مشکوک ہو کر مختلف سوالوں میں گھرنے لگی تھی۔ کچھ نہیں، اسے آرام کرنے دو، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ عالیہ نے کافی حد تک خود کو سنبھالنے کے بعد نظام کی جانب تلخی سے دیکھ کر کہا، جی یہی بہتر ہے۔ حجاب کا چہرہ تکتے ہوئے نوشین نے بھی یہی مناسب سمجھا۔ اپنی خالہ کے لہجے کی تلخی اس نے بھی کافی حد تک محسوس کی تھی، مگر اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر رہی۔
ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ساتھ ہی عالیہ نے اسے چائے کا کہہ دیا، جبکہ خود اب کئی سوال لیے روز اول کی مانند نظام کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب تک وہ یہاں میرے پاس ہے تم لوگ اسے اس کے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہر دن کوئی نئی مصیبت، کوئی نئی مشکل، نئی اذیت کیوں میری بیٹی کے گلے ڈال دیتے ہو؟ اسے سکون سے رہنے کیوں نہیں دیتے آخر؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ دیکھیے، میں مانتا ہوں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک نہیں ہوا، لیکن آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ نے شرائط و ضوابط کے دستاویزات سائن کیے ہیں، جن کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ حجاب کسی غیر شخص کے ساتھ یوں نہیں دیکھی جا سکتی۔ اگر وہ 3 مرتبہ ایسا کرتی ہے تو ہم قانونی طور پر کوئی بھی سزا تجویز کرنے کے مجاز ہوں گے۔ نظام نے بھی اس بار سختی اوڑھ لی تھی۔ وہ جانتا تھا یہاں نرمی دکھانا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ بہت خوب، کسی کو یوں بیجا ستانے کے بعد اب آپ اس بات کو قانونی طریقے سے بھی صحیح ثابت کریں گے۔ اس سے کم گھٹیا پن کی میں امید بھی نہیں کر رہی تھی تم لوگوں سے۔ میرے نزدیک ان کاغذات کی اہمیت ختم ہے۔ حجاب کہیں نہیں جائے گی تم جیسے جانوروں کے ساتھ۔ انہوں نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا تھا۔ نظام یہ سن کر ترہم سے مسکرایا۔ مجھے یقین ہے آپ اتنی پڑھی لکھی ضرور ہیں کہ دستخط مرتب کرنے سے قبل معاہدہ پڑھ لیا ہوگا۔ اگر نہیں بھی پڑھا ہے تو میں آپ کی معلومات میں اضافہ کیے دیتا ہوں۔ سب سے آخری شرط کے مطابق اگر یہ معاہدہ آپ کی طرف سے کینسل کیا گیا تو آپ لوگوں کو پورے 25 لاکھ یورو رائج الوقت کے دینے پڑیں گے، یعنی پاکستانی روپوں میں قریب بھی 50 کروڑ، وہ بھی صرف 2 ماہ میں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائے وہ پر اعتمادی سے کہتا ان کے اعتماد کی دھجیاں بکھیر گیا تھا۔ عالیہ کے اندر سرد سی لہر ابری تھی یہ سن کر۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں 2 ماہ تو کیا اگلے 20 برس بھی مل جائیں تو بھی آپ لوگ یہ رقم ادا نہیں کر سکیں گے، ماں سوائے کسی بینک کو لوٹنے کا راستہ اختیار کر کے۔ نظام اپنی بات مکمل کر کے بالکل شانت بیٹھا تھا، جبکہ ان کی زبان سے ایک حرف ادا نہ ہوا تھا۔ خاموشی سے چائے پینے کے بعد وہ اجازت طلب کرتا ڈرائنگ روم سے باہر کی راہ لے چکا تھا۔ عالیہ اب بھی وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ بیرونی گیٹ تک پہنچا ہی تھا جب نوشین کی پکار پر اس کے قدم تھم گئے۔ آپ کافی اچھی اردو بول لیتے ہیں، خاصا وقت صرف کرنے کے بعد سیکھی ہوگی نا؟ اس کے سوال کرنے کا انداز چوری پکڑ لینے والا تھا۔ وہ مسکرا کر پلٹا، بالکل بھی نہیں۔ شوق اور جنون اگر کسی چیز کے لیے پیدا کر لیے جائیں تو اس چیز میں روانی حاصل کرنے کے لیے ہرگز بھی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وہ الجھے یا گھبرائے بغیر بھرپور اعتماد سے جواب دے رہا تھا، جس سے نوشین کے اندر سر اٹھاتے سوال مزید گڑبڑ ہونے لگے تھے۔ تو پھر آپ نے پہلے کبھی اردو میں کیوں بات نہیں کی؟ ایک اور سوال کو اس نے باہر کا راستہ دیا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہو اگر تو وہ آپ ہی تھیں جنہوں نے پہلے مجھے انگریزی زبان میں مخاطب کیا تھا، شاید یہ سوچ کر کہ میں کوئی فارنر ہوں۔ وہ بڑی خوبصورتی سے بات گھما کر اس پر لے آیا تھا۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن آپ نے کبھی بتایا بھی نہیں کہ آپ کو ہماری زبان اتنی صاف آتی ہے۔ اپنے سامنے ایک غیر ملکی شخص کو اتنے دلکش انداز میں اپنی زبان بولتے دیکھ کر وہ کسی طرح بھی اپنی حیرانگی پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ایسی بات ہے تو میں آپ کو اب پہلے سے بتائے دے رہا ہوں کہ مجھے کل 7 زبانیں آتی ہیں: فرانسیسی، روسی، ہسپانوی، اطالوی، انگریزی، جرمن اور اردو۔ وہ مزے سے انگلیوں پر گنواتا چلا گیا۔ وہ منہ کھولے حیرت زدہ سی اسے دیکھے گئی۔ اور بھی کوئی لینگویج رہ گئی ہے؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ جی، آج کل میں جاپنیز زبان سیکھنے پر کام کر رہا ہوں۔ اب آپ کا اگلا سوال شاید یہ ہوگا کہ میں ہر بار سپرمین بن کر کیسے آپ کی فیملی کو ہیلپ کرنے پہنچ جاتا ہوں، تو اس کے جواب میں بس اتنا کہوں گا کہ شاید اسی کو قسمت یا سنجوگ کہتے ہیں۔ اس نے مزید انکشاف کیا، ساتھ ہی اس کی انکہی بات کا بھی جواب دے دیا۔ وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو رہی۔ تو پھر مجھے اجازت ہے؟ اسے چپ پا کر وہ خود ہی بول پڑا۔ جی ضرور۔ جلدی سے سنبھل کر وہ دروازے کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ تبھی وہ بھی گیٹ سے باہر نکل آیا۔ تحریم جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی، اس کی نگاہوں سے یہ منظر مخفی نہ رہ سکا۔ یہ عالیہ خالہ کے گھر آدمی کون ہے؟ نظام نے اسے نہ دیکھا تھا۔ وہ گلی سے باہر کھڑی کی گئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اتنی رات کو ایک یکسر انجان شخص ان کے گھر پر کیا کرنے آیا ہوگا؟ کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے۔ گھروں کے باہر جلتی روشنیوں میں وہ اسے بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ وہ خاصا ویل ڈریسڈ معلوم ہو رہا تھا، جس پر وہ اور زیادہ الجھ گئی تھی۔ خیر، پتہ تو میں لگا کر رہوں گی۔ مسموم ارادہ کرنے کے ساتھ ہی وہ وہاں سے ہٹ گئی۔